اس کا نام بتا دیجیے۔ یا خدا ہو گیا، ناظم ہو گیا، خدا حافظ ہو گیا، یہ ہو گیا، دعا ہو گئی، پھر کیا رہا باقی؟ اچھا دیبل، یہ 101۔ ہاں سر، دیکھیے نوجوانی کا دور تھا اور پاکستان گریز تحریکیں ہندوستان کی شہ پر عروج پر تھی، وہاں سے لیٹر چلا رہا تھا اور یہاں تعصب پھیلا رہا تھا۔ اس پس منظر میں یہ ایک نظم ہوئی تھی جس کا عنوان ہے دیبل جدید، دیبل جدید۔ ظاہری لٹیروں نے عصر نو کے طوفان میں دہریت کے ساحل پر نسل نو کی دانش کے قافلے کو جل دے کر، نسل نو کے دانش کے قافلے کو جل دے کر مکر و فن کے ہیلوں سے نفرتوں کے محبس میں قید کر کے ڈالا۔ فکر کی توانائی، حوصلوں کی جوڑانی ذہن کے الاؤ کے بے لگام شعلوں میں اس طرح سے جلتی ہے جیسے بجھ نہ پائے گی راکھ ہو کے مانی۔ جو بھی ابن قاسم کی جرأتوں کے وارث ہیں، وقت کا تقاضا ہے ان کو آگے بڑھنا ہے، ان کو آگے بڑھنا ہے۔ بے حسی کے صحرا کی، کاہلی کی وادی کی راہ مختصر کر کے ان کو آگے بڑھنا ہے۔ آج ایک نیا دیبل منتظر ہے پھر ان کے آگے بڑھنا ہے، منجنیق فن لے کر، منجنیق فن لے کر، یعنی ایک قلم لے کر۔ منجنیق کے پتھر عزم و الفت و ایمان، منجنیق کے پتھر عزم و الفت و ایمان پھر سے جمع کرنے ہیں، پھر سے جمع کرنے ہیں پتھروں کی بارش سے۔ دیبل تعصب کا، نفرتوں کے مابت کا ہر نشاں گرانا ہے۔ نسل نو کی دانش کو ظاہری ٹھکانوں سے، تنگ قید خانوں سے بازیاب کرنا ہے۔ آج کا کوٹا تو تقریباً پورا ہوا۔ ایک نظم اور کر لیجیے۔ ہمارے ملک کی بدبختی یہ ہے کہ اس ملک کا، کہیے ہر ملک کا اصل سرمایہ اس کا نوجوان ہو۔ چینی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کو پھلوں کی کاشت کرنی ہے، 1 سال کے لیے کرنی ہے تو پھلوں کی کاشت کیجیے، 1 سال پھلائیں۔ اگر زیادہ مدت کی کرنی ہے تو پھر اناج اگائیے، اور اگر ہمیشہ کی، ہاں اگر آپ کو وقتی طور پر کرنی ہے تو اناج اگائیے، اور کئی سال کی کرنی ہے تو باغ لگائیے پھلوں کے۔ اور اگر ہمیشہ کی پلاننگ کرنی ہے تو نوجوان نسل کو پروان چڑھائے۔ آج نوجوان نسل کی کیا حشر ہے سنیے، پہلے 4 مصرے۔ ہم پر الزام ہے کہ تم غلام ہو امریکہ کا۔ دیکھیے میں نے کیا عرض کیا، محکوم نہیں آزاد ہیں ہم، محکوم نہیں آزاد ہیں ہم۔ کب کس کی خوشامد کرتے ہیں، کب کس کی خوشامد کرتے ہیں؟ مجبوری اور لاچاری کے الزام کو ہم رد کرتے ہیں، مجبوری اور لاچاری کے الزام کو ہم رد کرتے ہیں۔ آزاد تجارت میں لیکن ہم ایک توازن رکھتے ہیں، آزاد تجارت میں لیکن ہم ایک توازن رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ٹیلنٹ برآمد کرتے ہیں اور ایڈ درآمد کرتے ہیں۔ نوجوان نسل اگر صلاحیت پیدا کر لے، یہ جرم ہے
جس کی سزا جلا وطنی، یہاں تمہیں نہیں ملے گا۔ پھر وہاں سے کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا والدہ ہو رہا ہے، ارے سونے کا انڈا دینے والی مرغی مل گئی تمہیں، تم کہتے ہو اس کا دانہ دن کا نہیں کر سکتا، پڑوس کو دے دیتا ہوں، مہینے میں ایک انڈا دے دیا کرنا، کیسی بدبختی۔ ٹھیک، تو جناب جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن مجھے اتفاق ہوا ایک جگہ جانے کا کچھ عرصے شہر میں، جب میں وہاں پہنچا تھا ایک اسکول کے سپروائزر کے طور پر، تو وہاں کے استادوں نے کہا تھا کچھ آپ نے کہا یہاں کے بارے میں، ظاہر ہے کہ ان پر جو گفتگو گزر رہی تھی وہی جانتے تھے۔ میں نے کہا ابھی تو آیا ہوں، بیٹھوں ذرا تسلی لوں، لگے گی دیر ذرا حال دل سنانے میں، اپنا نہیں آپ کا۔ چنانچہ 3 مہینے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے ان کی فرمائش پوری کی تھی۔ اس وقت جو میں نے چند مصرے کہے تھے پہلے وہ سنیے۔ وہ ابو ظبی گیا تھا، میں چاہے ابو ظبی ہو، دبئی ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی ہو، ذرا سا آپ کو ڈگری کا فرق ہوگا ورنہ کیفیت وہی ہو، جو عزت آپ کے وطن میں ہے نہیں ملے گی۔ تو سنیے، آؤ جو ابو ظبی، سوال کیا نا ہم آئے وہاں، آؤ جو ابو ظبی یہ دھیان ذرا رکھنا، آؤ جو ابو ظبی یہ دھیان ذرا رکھنا، عزت کو دھرا رکھنا، گردن کو جھکا رکھنا، پیسے کو بچا رکھنا۔ آؤ جو ابو ظبی یہ دھیان ذرا رکھنا، گردن کو جھکا رکھنا، عزت کو دھرا رکھنا، پیسے کو بچا رکھنا، بستر کو بندھا رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا، اور گھر پر بھی یہ کہے آنا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ تو چٹھی وہاں سے آتی ہے۔ اب یہاں سے لوگ سوچتے ہیں نہ معلوم وہاں درخت ہیں وہاں سے ریاض توڑ توڑ کے بھیج رہا ہے کیا ہے، تو اصل میں ہمارے ہاں سلیقہ کم ہے لوگوں کا ریکارڈنگ سننے کا، زور زور ہو جاتے ہیں، اور چاہے مسجد میں آپ ہوں یا محلے میں ہوں، کہیں ہوں، مسٹر ہوں یا مولوی ہوں، کان میں تو آ جاتے ہیں نا گیت، اچھا کان میں پڑی آواز تو پڑی ہوئی چیز کام آتی ہے۔ چنانچہ میرے پہ کام آ گیا ایک بول ایک فلم کا، تو یہاں سے چٹھی جا رہی ہے، میں نے کہا نا کہ وہاں کی کیفیت ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ انگریزی میں ہے کہ جوتا پہننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہاں کاٹ رہا ہے جوتا، دیکھنے والا کہ اس کے دانت ہوتے ہیں کاٹ رہا ہے۔ The wearer knows where the shoe pinches۔ یہ اکبر نے کہا تھا نا کہ بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہاں تو نہیں نا وہاں ہے وہ، بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے آباد فاتحہ ہوگا۔ یہاں فاتحہ خوروں کی طرف چٹھی جا رہی سمجھے، اور میں نے کہا نا پڑھی ہوئی چیز کام آتی ہے، تو ایک فلم کا گیت ہے اس کی طرز پر ہے، الفاظ تھوڑے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ یہاں سے چٹھی جاتی ہے، کوشش کر رہا ہوں گلے بازی کی۔ ابھی نہ آؤ لوٹ کر، کیا تھا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں، ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں، بڑے نے جو لگائی تھی دکان وہ چلی کہاں، میرے چچیرے بھائی کی بھی فیکٹری لگی کہاں۔ ریال کا پھر کہاں تک جا رہا، تمہارے چھوٹے والے کی بھی لاٹری کھلی کہاں، ابھی تو مجلی والی کا جہیز بھی بنا نہیں، ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں، تمہارا وہ پلاٹ بھی ہے یوں کہ تم پڑا ہوا، ڈرافٹ کوئی بھیجتے جو ٹھیک سا تو ٹھیک تھا، دکان اور فلیٹس کی
दुकानों और फ्लैट्स की बिकाई का तो जिक्र क्या, अभी तो ठेकेदार से भी तज़किरा हुआ नहीं। अभी न आओ लौट कर के घर, अभी भरा नहीं। अभी गए बरस जो तुम महीना भर को आए थे, तो सारे घर के वास्ते अज़ाब साथ लाए थे। अजब अजब नसीहतें, बिला वजह की हुज्जतें, मेरे फ्लड ड्राफ्ट के रकम का तुमने क्या किया। फला फला खुतूत का जवाब क्यों नहीं दिया, फला फरोख्त क्यों किया, फला फ्लैट क्यों लिया। ख्याल घर की बैटरी का आपको ज़रा नहीं। अभी न आओ लौट कर के घर, अभी भर। आखिरी बंद है, हुए हैं 8 साल, अभी